چیف الیکشن کمشنر ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کو سبق حاصل کرنا چاہیے چیئرمین نیب سے, اور ان کو بھی استعفیٰ دے دینا چاہیے. اسلام آباد میں یہ باتیں عام ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اگر ان کے کام ہوتے ہیں اور آج بھی وہ صدر کے احکامات کو نہیں مانتے تو آپ فکر نہ کریں, ہم آپ کو صدر بنا دیں گے. اور صدارت کی آفر بطور رشوت چیف الیکشن کمشنر کو دی گئی, اور یہ پہلا موقع نہیں ہے. شریف فیملی کی طرف سے اس طرح کی آفر, زرداری کی طرف سے, یہ جو لوگ, آپ تو سارے لوگ اتنے عرصے سے کور کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ کس کس کو صدر بنا دیا گیا, کیسے کیسے جو ہیں وہ لوگ بنے. رفیق تارڑ جو اپنا صدر بنا تھا وہ بھی اسی ایک ٹوٹی کے نتیجے میں بنا تھا کہ اس نے وہ مینج کر کے دیا تھا کوئٹہ کا بینچ, اور اس کے بعد وہ صدر بن گیا. اب یہ جو اس کو مینج کیا جا رہا ہے, اس کو بھی اسی طریقے سے مینج کر کے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ہم صدر بنا دیں گے. اور اس کے بارے میں جو خدمات ہیں چیف الیکشن کمشنر کی وہ تو ان گنت ہیں. انہوں نے, آپ دیکھیے, یہ جو محسن نقوی کو یہاں پہ لگایا, محسن نقوی کے 7 وزٹس ہیں لندن کے, صرف جو ہے اس مہینے میں جس میں یہ اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی اور جس مہینے میں یہ گورنمنٹ کا جا رہا تھا, لندن کے وزٹس. اب محسن نقوی کو میں کہتا ہوں کہ صرف میڈیا کے سامنے ایک دفعہ بھی ابھی تک وہ نہیں آیا, حالانکہ کہتا ہے کہ میں بڑا میڈیا اونر بنے ہیں, وہ ہیں یہ وہ. ذرا آ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں کہ میں نیوٹرل ہوں. یہاں پہ جو کیبنٹ بنی ہے, بڑے افسوس کی بات ہے کہ اب تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کئی کیبنٹ سلاٹس بیچی گئی ہیں, وزیر پیسے دے کے بنے ہیں. یہ بھی کبھی ہم نے سنا ہے اس سے پہلے کہ یہ جو کیئر ٹیکر کیبنٹ کی آکشن ہوئی ہے اور اس میں وزیر جو ہیں وہ لگے ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے 700 ٹرانسفرز کی, اور ان میں بھی بے شمار ٹرانسفر جو ہیں وہ پیسے لے کے کی گئی. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو شخص جو آج یہاں پہ بنا ہوا ہے, چیف منسٹر بنا ہوا ہے, اور جو ایک بائسڈ آدمی, اس کی جو اس وقت مورل اتھارٹی ہے وہ کیا ہے. اور آج لاہور ہائی کورٹ نے ایک اور تاریخی فیصلہ دیا ہے جس میں لاہور ہائی کورٹ نے جو گجرات ڈویژن اور باقی ڈویژنز کے معطل کیے ہیں نوٹیفیکیشنز, اور انہوں نے کہا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کوئی پالیسی ڈیسیژن نہیں لے سکتی, وہ صرف ڈے ٹو ڈے افیئر چلائے گی. یہ لاہور ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ری انفورس کیا ہے. اور میں ان تمام وہ جو 22 لوگ خصوصاً جو لگائے گئے ہیں, جن کے بارے میں پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ ان کو نہیں لگائیں, لیکن الیکشن کمیشن نے, اور یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ محسن نقوی کی بنی, محسن نقوی اور چیف الیکشن کمشنر جو روز آپس میں فونوں پہ باتیں کر کے طے کر رہے ہیں, جیسے سپریم کورٹ نے بھی کہا, ان کو بھی میں دوبارہ یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں, آپ چیئرمین نیب کے ریزگنیشن سے سبق لیں اور اپنے آپ کو اس کنٹروورسی سے علیحدہ کریں. یہ پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے, پاکستان کی بیوروکریسی کے لیے امپورٹنٹ ہے. آپ اپنے عہدوں سے از خود علیحدہ ہوں اور اپنے آپ کو کسی تنازع میں شریک نہ کریں. اور یہ ضروری ہے کہ پاکستان کی بیوروکریسی جو ہے وہ اس طرح کے سیاسی معاملات جو ہیں ان سے علیحدہ رہے. اور اس کے بعد جو کل آئی ایم ایف کا جو بجٹ پاس ہوا ہے, صرف 61 لوگوں نے بیٹھ کے 170 ارب روپے کے ٹیکس لگا دیا. کورم جو ہے وہ 82 کا ہے نیشنل اسمبلی کا. اب میں آئی ایم ایف سے بھی پوچھتا ہوں, یہ جو 60 لوگوں نے یہ جو کیا ہے بجٹ, ول یو اپروو دیٹ؟ یہ جو انٹرنیشنل جو ہمارے مالیاتی ادارے ہیں, جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کو پاکستان کی جو عوام ہیں اور جو پاکستان کی اس وقت پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ہے, ان دونوں کو سامنے رکھنا ہوگا. 61 لوگوں کے طرف سے 170 ارب روپے کے لگائے گئے ٹیکس غیر قانونی ہے. اور میں نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے ان ایم این ایز کو بھی یہاں پہ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے کل کے اجلاس میں شمولیت نہیں کی, اور انہوں نے پاکستان کے عوام کے اوپر وہ اس گناہ کا حصہ نہیں بنے کہ جس میں پاکستان کے عوام کو ایک بہت بڑی مصیبت میں مبتلا کیا گیا. اور یہ 61 لوگ جنہوں نے کل کے اجلاس میں شرکت کی ہے, یہ پاکستان کے عوام کے ولن, اور ان کی تصویریں شائع ہم کریں گے اور دکھائیں گے کہ جنہوں نے پاکستان کو اس طرح سے بیڑا غرق کیا اور انہوں نے یہ بل جو ہے وہ پاس کیا. اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جیل برو تحریک کے اوپر کل سے جو ہماری شروع ہو رہی ہے,
اعجاز چوہدری صاحب اس کی تفصیل بھی ہمیں دیں گے. اور کل کے بعد ایک بڑا انتھوزیزم ہے, پورا پاکستان اس وقت جیل بھرو تحریک کے اوپر جو ہے وہ اپنی نظریں رکھے ہوئے ہے, اور کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ پرامن ایک تبدیلی کا راستہ ہے. ہم پنجاب حکومت کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے 144 آج لگا دی, اور تاکہ جو گرفتاریاں ہیں ان کو شوق ہی بڑا ہے لوگوں کو گرفتار کرنے کا. جو اس وقت آپ دیکھیں نا, یہ جو محسن نقوی ہو گیا, رانا ثناء اللہ ہو گیا, جو یہاں کے ہندوستان کا وزیر داخلہ جو کشمیر میں بات کرتا ہے, مقبوضہ کشمیر میں جس قسم کا لہجہ, جس قسم کا ایٹیٹیوڈ اس کا ہے, اسی قسم کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ رانا ثناء اللہ اینڈ کمپنی کا ہے. اور جب آپ یہ بات کرتے ہیں اگر مونچھیں نہ ہوں تو آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ انڈین وزیر داخلہ بات کر رہا ہے یا پاکستانی وزیر داخلہ بات کر رہا ہے. اپنے عوام سے اتنی نفرت جتنی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے ظاہر کی ہے بڑی کم مواقع ہیں. اور میں یہاں پہ اوورسیز پاکستانیز کو ابھی یہ دکھ جو انہوں نے کیا ہے کہ کل انہوں نے جو 2.5 لاکھ روپے تک ٹیکس لگا دیا ہے کہ وہ اگر آپ امریکہ جا رہے ہیں, 1.5 لاکھ روپے تک کا ٹیکس لگا دیا اگر آپ یورپ اور لنڈن جا رہے ہیں, اور 50,000 روپیہ لگا دیا ہے دبئی پہ, اور 75,000 روپیہ لگا دیا ہے شارجہ کے اوپر. تو اوورسیز پاکستانی کیا کریں گے؟ اس حکومت نے ہر طبقہ فکر کو ایک انتہائی بڑی مصیبت میں جو ہے ڈال دیا ہے. 15-20 ہزار روپے مہینے سے لے کے 1.5-2 لاکھ روپے تک کمانے والوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر ہم نے زندہ کیسے رہنا ہے, اور ایک اتنے بڑے گرداب میں ہم پھنس گئے ہیں جس سے ہم نکل نہیں پا رہے. انشاءاللہ جیل بھرو تحریک انصاف کا اگلا پولیٹیکل لائے عمل ہے. اعجاز چوہدری صاحب کو میں درخواست کروں گا کہ اس کی ذرا تفصیل سے آگاہ کریں.